بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم پڑھنے کی ہدایت۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 28 مارچ سن 1919۔ قسط اول۔ سن 1919 کے اس خطبہ جمعہ میں حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو رضائے باری تعالی حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ قرآن کریم کے معارف لامتناہی ہیں۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے فضل سے اپنی رضامندی حاصل کرنے کا طریق بتا دیا ہے۔ اب خود اس کے لیے کوئی نصاب تیار کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ضرورت ہے کہ لوگوں سے معلوم کریں۔ تشہد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، دنیا میں بہترین چیزوں میں سے اور نہایت ہی کارآمد اشیاء میں سے ایک ہدایت ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کون سا کام ہے جو بغیر صحیح ذرائع کے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ خواہ کام چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، بغیر صحیح ذرائع کے انجام نہیں پا سکتا۔ مثلا روٹی کھانا، بلحاظ اس کے کہ انسان اس کے کھانے کے لیے ہر روز مجبور ہے، کس قدر چھوٹا کام ہے، مگر غور کرو، جب تک انسان لقمہ منہ میں نہیں ڈالے گا کیسے کھائے گا؟ بات تو معمولی سی ہے، مگر ہوگی اسی طریق سے جو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح علم ہے۔ علم کے سیکھنے کے لیے قواعد ہیں۔ اگر ان قواعد کو استعمال نہ کیا جائے تو کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہت لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے اور پڑھتے ہیں، مگر جس طریق سے یا جن کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نہیں پڑھتے، اس لیے علوم میں ترقی نہیں کر سکتے۔ بعض لڑکے ہر وقت کتاب ہاتھ میں لیے نظر آتے ہیں، مگر جب امتحان ہوتا ہے تو فیل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ یہ تو بڑی محنت کرنے والے طالب علم تھے، پھر کیوں فیل ہوئے؟ مگر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے ساتھ ناول بھی رکھتے ہیں۔ جب پڑھنے بیٹھے تو کہا چلو دو ایک صفحے اس کے بھی پڑھ لیں، اسی طرح دو دو صفحے میں ان کا سال تمام ہو جاتا ہے اور وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک صحیح ذرائع نہ ہوں کامیابی نہیں ہو سکتی، اور جو بڑے بڑے امور ہیں ان کے لیے اس سے بھی زیادہ صحیح ذرائع کے استعمال کی ضرورت ہے۔ بس جب تک صراط مستقیم کی ہدایت نہ ہو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کجا یہ کہ تقوی و طہارت نصیب ہو، یہ تو بڑی باتیں ہیں، ان کے لیے تو اور زیادہ صراط مستقیم کی ہدایت اور احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن ان کے لیے خود صراط مستقیم انسان نہیں تجویز کر سکتا۔ دنیا میں اور علوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے لیے دوسرا ذریعہ بن جائے اور دوسرا اسے کوئی مفید بات بتاوے۔ خود ان علوم میں بھی انسان اپنے لیے اپنے طریق ایجاد نہیں کر سکتا۔ مثلا جو انسان عربی یا انگریزی پڑھنا چاہے، وہ خود کہاں انگریزی کا کورس یا عربی کا نصاب تجویز کر سکتا ہے؟ دوسرے جنہوں نے ان علوم کو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ بتا دیتے ہیں، تو ان علوم سے ایک انسان دوسرے کے لیے ذریعہ ہدایت ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی رضا انسان نہ خود معلوم کر سکتا ہے اور نہ دوسرا انسان اس کے حاصل کرنے کا بطور خود طریق بتا سکتا ہے۔ یہ تو خدا کی رضا ہے۔ میں کہتا ہوں انسان انسان کی رضا خود نہیں معلوم کر سکتا جب تک وہ خود نہ بتائے۔ بہت دفعہ جب بچہ روتا ہے تو ماں چپ کرانے کے لیے اسے پانی دیتی ہے، اس پر چپ نہیں ہوتا تو دودھ دیتی ہے، اس کو بھی جھٹک دیتا ہے تو کوئی اور چیز دیتی ہے، مگر پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوتا، روتے روتے سو جاتا ہے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ بیسیوں غلطیوں کے بعد کچھ پتہ لگتا ہے کہ فلاں وجہ سے روتا ہے۔ بس جب اپنے ہم جنس کا اندیا معلوم کرنا آسان نہیں تو خدا تعالیٰ کی رضا کا از خود معلوم کرنا ممکن نہیں۔ ہاں جب خدا تعالیٰ بتا دے کہ میرا یہ منشا اور یہ اندیا ہے تو پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی رضا کو بتا دیا ہے، اور وہ قرآن کریم میں مستور ہے۔ اور جیسے ہر چیز کے حصول کے لیے صراط مستقیم کی ضرورت ہے، ویسے ہی خدا کی رضا کے حصول کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم کے ابتدا میں ہی انسان ہدایت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے،
اہدنا الصراط المستقیم، وہ خدا سے سیدھے راستے کی ہدایت چاہتا ہے، جھٹ اس کو جواب ملتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ رستہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے فضل سے اپنی رضامندی حاصل کرنے کا طریق بتا دیا ہے۔ اب خود اس کے لیے کوئی نصاب تیار کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ضرورت ہے کہ لوگوں سے معلوم کریں۔ ہاں، ضرورت ہے کہ ان اشارات اور رموز کو جو اس رستے میں موجود ہیں دوسرے واقفوں سے سمجھ لیں۔ اب رستے کے متعلق یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کس رستے پر چلیں، اب تو اس رستے کے حالات دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں وہ ذریعہ موجود ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں اور اس کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں تمام قرب الہی کی راہیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ بس یہی ایک ذریعہ ہے جس سے خدا ملتا ہے، اور اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں جس پر قدم مار کر ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے کئی رستے ہیں، کیونکہ خدا لامحدود ہے، اور وہ چونکہ لامحدود ہے اس لیے اس کے پانے کے رستے بھی غیر محدود ہی ہیں۔ بس اس کا عرفان بھی غیر محدود ہے، اس لیے اس کے لیے کوشش بھی غیر محدود کی ہی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز کا نظر آسانی سے احاطہ کر لیتی ہے، لیکن جو چیز بڑی ہو اس کا احاطہ نظر جھٹپٹ نہیں کر سکے گی، بلکہ اس کے لیے بڑی کوشش اور سعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک وسیع سمندر ہے، اس کے لیے نظر کو بہت زیادہ وسیع کرنا پڑے گا، اور بڑی کوشش اور محنت کے بعد اس کا احاطہ ہو سکے گا۔ بس جو چیز غیر محدود ہو اس کے حاصل کرنے کے لیے غیر محدود وقت اور غیر محدود کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کی معرفت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے جس قدر کوشش کی ضرورت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جس قدر ذرائع اس کے حصول کے لیے ہیں وہ قرآن کریم میں درج ہیں۔ اس سے باہر کوئی نہیں ہے، مگر افسوس کہ بہت ہیں جو ادھر توجہ نہیں کرتے، زید و بکر کے اقوال کی طرف توجہ کرتے ہیں مگر قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کوششوں کو قرآن کریم سمجھنے میں صرف کریں۔ کبھی نہ سمجھو کہ تم نے قرآن کریم کو سمجھ لیا۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں، غلط کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو پڑھ لیا اور اس کے معارف پر احاطہ کر لیا۔ اب انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کو کوئی ایسا نہیں پڑھ سکتا کہ پھر اسے پڑھنے کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ جتنا کوئی اس کو پڑھتا ہے اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ قرآن محدود نہیں ہے کہ اس کو کوئی پڑھ لے، ہاں اس کے الفاظ محدود ہیں۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے الفاظ کو پڑھ لیا مگر قرآن کو نہیں پڑھ لیا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اس نے الف لام سے لے کر ولدالین تک کے حروف و الفاظ کو پڑھ لیا۔ باقی رہا یہ کہ اس کے اندر جو علوم اور حکمتیں اور معارف ہیں وہ بھی اس نے ختم کر لیے، یہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان تمام علوم کو جو اس کے اندر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم نہیں کر سکے، مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بھی ختم نہیں کر سکے۔ اگر انہوں نے ختم کر لیا ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ ہر نماز میں یہ پڑھتے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ وہ جوں جوں پڑھتے تھے اسی قدر اس کے معارف و مطالب وسیع ہوتے چلے جاتے تھے۔ اگر ان پر اس کے علوم ختم ہو گئے تھے تو اس دعا کے پڑھنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ نہ کھائی ہوئی روٹی کو دوبارہ کھایا جاتا اور نہ پیے ہوئے پانی کو دوبارہ پیا جاتا ہے۔ ہر بار نئی روٹی کھائی اور نیا پانی پیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن جو روحانی غذا ہے یہ بھی ہر بار نیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ پڑھ کر مثلا سورہ فاتحہ کے تمام مطالب کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کے لیے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تو وہ غلط کہتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر ایک کلام کے متعلق یہ بات ہے کہ جوں جوں انسان اس کے متعلق مشق کرتا ہے اس کا دماغ جلا پاتا جاتا ہے۔ بس اسی طرح جب انسان قرآن کے علوم پر غور کرتا ہے تو ہر دفعہ نئے نئے علوم اس کو عطا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے
قرآن کے علوم کو ختم کر لیا، حتیٰ کہ سب سے بڑے قرآن کے جاننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علوم کو ختم کر لیا۔ کیا جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے مدارج ختم ہو گئے؟ نہیں، ان کے مدارج بھی ترقی کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج ختم ہو جاتے تو یہ درود کیوں سکھایا جاتا؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام ترقیات ختم ہو گئی تھیں تو یہ دعا سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مومن یہ اسی لیے پڑھتا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر مدارج حاصل ہو چکے ہیں ان میں اور زیادتی ہو۔ بس آپ کے مدارج بڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ پر بھی علوم ختم نہیں ہوئے۔ جن معنوں میں قرآن کا ختم ہو جانا کہا جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ حروف و الفاظ کو ختم کر لیا۔ یہ مت کہو اور ہرگز مت سمجھو کہ قرآنی علوم کو ختم کر لیا۔ باقی آئندہ۔